بعد انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتے۔ پاکستان میں موجودہ بھی جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے بھی باہر نکلنے کے لیے اسلام نظام کی طرف آنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگنا، یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو چیز اپنے لیے مانگی جاتی ہے وہ ہے سیدھا راستہ۔ رمضان مبارک کا حقیقت اسی پیغام کی یاد دہانی کے لیے آیا ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ سیدھے راستے کی طرف ڈالنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے لحاظ سے سیدھے راستے پر ہوتے ہیں، تجارت کے لحاظ سے غلط راستے پر، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہمارا دین ہے اور تجارت اور کاروبار ہمارا پیشہ ہے۔ یہ سمجھ لیجیے مومن کی 24 گھنٹے کی زندگی سیدھے راستے پر ہی ہونی چاہیے۔ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا اور اس کے معاملات سارے کے سارے بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھتے ہیں۔ سیدھی زندگی ایسے تھی کہ انہوں نے سیدھی زندگی نے صحابہ کرام کو سیدھے راستے میں ایسا بنا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستارے کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو گے کامیاب ہو۔ گویا سیدھا راستہ انسان کو ستاروں کی مانند بنا دیتا ہے، چمکدار بنا دیتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ ہے خطرناک، بہت خطرناک راستہ ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ ہم نے خود کو جھاڑنا نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ وہ ہے جو ان لوگوں کا جن پر انعام ہو چکا ہے، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ۔ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے ان کے راستے پر نہیں چلنا، اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر بھی نہیں چلنا۔ آج سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں گے جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں، تو یہود کی ساری حرکتوں سے ہم نے اپنے آپ کو نشانہ بچانا ہے۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کی طرف۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابھی کوئی احکام نہیں دیے، سب سے پہلے شک کے بیج کو شیطان بولتا ہے دل میں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی اس حرکت کو بخوبی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی بات ہے قرآن مجید کے بارے میں، یہ حقیقت ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو واقعتاً اللہ کا خوف اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ وہ لوگ غیب پر یقین ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو بظاہر یہ دو باتیں لگتی ہیں، نماز قائم کرنا اور رزق میں سے خرچ کرنا، لیکن یہ دو باتیں نہیں ہیں، یہ اصل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے۔ اصل میں نماز کس کا حق ہے اور مال جب خرچ کیا جائے گا تو اس سے کس کے حقوق پورے ہو جائیں گے؟ بندوں کے حقوق۔ تو یوں سمجھ لیجئے نماز اور زکوٰۃ یہ جس معاشرے میں قائم و دائم ہو وہ معاشرہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، اور اس معاشرے میں نماز اور زکوٰۃ نہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیجیے پاکستان میں ہم تو جب سے پیدا ہوئے یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں 5 وقت نماز پڑھنے والوں کی تعداد 10% ہے۔ شرم ہونا چاہیے۔ رمضان مبارک کے بعد پھر تعداد ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی رمضان تو ایسا ہو جو انسان کو پکڑ نمازی بنائے۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں سوچیں ذرا، میں کیوں یہ حرکت کرتا ہوں؟ رمضان مبارک کے بعد میں مسجد سے تعلق توڑ کر اپنا فائدہ کرتا ہوں یا نقصان کرتا ہوں؟ وہ ظاہری بات ہے نقصان، اور دوسرا بھی ہے مال خرچ کرتا ہوں۔ اور وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں تمام انسانوں۔ ایک وہ لوگ جو کامیاب ہیں اور ہدایت پر ہیں، وہ ہیں اہل ایمان۔ ایک وہ لوگ جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وہ ہے کافر۔ اپنے دل کی پرواہ کیا کریں ہم سب۔
ایک دعا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی دعا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بڑی کثرت سے وہ دعا مانگا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ دلوں کے بارے میں بار بار اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ جتنے کافر ہیں، اب بظاہر آپ دیکھیں کئی کفار کے ممالک ہیں، ان کی کرنسی اور پاکستان کی کرنسی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ یہاں تو یہ نہ سمجھیے کہ میں اسی میں خوش ہوں کہ پاکستان کی کرنسی ڈاؤن ہے، تو یہ بات نہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں صرف آپ کو، ایمان اور کفر کا کیا مقابلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو جنت میں لے جایا جائے گا، ایسے مومن کو جو دنیا میں دکھی رہا ہوگا، بہت اس نے دکھ اٹھائے ہوگا، تو اسے جنت میں داخلے کے وقت پہلے ہی مرتبہ اسے پوچھا جائے گا کبھی تمہیں کوئی دکھ پہنچا ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے تو آج تک دکھ کی شکل نہیں دی، جنت کے انعامات اسے اتنا خوش کر دیا۔ اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں، ایسا کافر جسے زندگی میں کوئی دکھ نہیں پہنچا، ہمیشہ آسائش اور آرام میں رہا ہے، جیسے اسے جہنم کی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ کبھی تم نے دنیا میں کوئی آسائش دیکھی تھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں تو نہیں جانتا آسائش کسے کہتے ہیں۔ اصل معاملہ ہے ہی ایمان اور کفر۔ تیسری جو چیز ہے جس کا اس پورے رقو میں تذکرہ، میں آیات نہیں پڑھ سکتا، میں تو آیات پڑھ چکا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور کافروں کا تذکرہ مختصر کیا ہے، منافقین کا تذکرہ زیادہ کیا ہے۔ منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بنا کر رکھتے ہیں، ایمان والوں سے بھی بنا کر رکھیں گے اور کفر والوں سے بھی بنا کر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیے سورۃ البقرہ میں منافقوں کی بہت سی خامیاں یہاں بتائی گئی ہیں، لیکن ایک خامی جس کا رمضان شریف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ تو یہ رمضان کے ساتھ جھوٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ 11 گھنٹے کا جو روزہ ہے وہ یا 12 گھنٹے کا جتنی دیر کا بھی ہے، وہ سارے کا سارا روزہ اپنے اثرات کھو سکتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ اپنی زبانوں کو انشاءاللہ جیسے ہم نے کھانے اور پینے سے روکنا ہے، ویسے جھوٹ سے بھی روکنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد لوگوں کو پھر ایک مرتبہ حکم دے رہے ہیں، لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیے بڑی عقل والی بات ہے، کوئی پتھر کی عبادت کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ جو پتھر کی عبادت کر رہے ہو اس پتھر نے تمہیں پیدا کیا؟ لکڑی کی عبادت کر رہے ہیں، اس نے پیدا کیا ہے؟ چاند کی عبادت کر رہے ہیں، چاند نے پیدا کیا؟ کسی بھی چیز کی عبادت سوائے اللہ کی، کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کے سامنے جھکے ہوئے ہو، جس کا ادب کر رہے ہو، جس سے نیاز مندی کا رشتہ قائم کیے ہو، اس کا تمہارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کیا تمہارے اس کے تمہارے اوپر کیا احسانات ہیں؟ اب آپ دیکھیے ہم جو جسم لیے بیٹھے ہیں، سر سے لے کر پیر تک، اس پورے جسم کے تمام اعضاء کا خالق کون ہے؟ جب خالق وہ ہے پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ اگر اس کی عبادت نہیں کی جائے گی تو پھر یوں سمجھ لیجیے اسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن عبادت نہ کرنے والا خود نقصان کی طرف چلا جائے گا۔ ذرا آپ سنتے چلے جائیں انداز اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتارا، اور پھر تمہارے لیے رزق کے طور پر طرح طرح کے پھلوں کو پیدا کیا۔ کیا یہ سارا کچھ سننے کے بعد بھی انسان ٹس سے مس ہے؟ یہ ساری معلومات ہونے کے بعد میں ایک دو دن پہلے کی بات ہوں، میرا ایک بھانجا ہے، وہ اسے میں نے ہمارے گھر آیا تو اس کی عمر بمشکل 4 سال ہو گئی بات۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک گاڑی لے کر دی تو اس نے کہا ماما مجھے بھی لے گئی۔ میں نے اپنی سسٹر سے کہا جب آپ جائیں اسلام آباد 1 دن کے لیے میں نے بتایا، یہ 2 دن پہلے کی بات، یہ ہفتے والے دن کی بات۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں ریان کہہ رہا ہے کہ ماموں سے کہہ دیں. میں نے خیر گاڑی بھجوائی, ملاقات میں نہیں کر سکا. آج انہوں نے اس بچے کا ویڈیو میسج مجھے بھیجا, بھائی یہ نہیں, یہ گاڑی تو اسے دے دی لیکن یہ کہتا میں نے ماموں کا شکریہ ادا کرنا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی یہ جانتا ہے جس سے کچھ لیتے ہیں اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. ایک ہمارے جیسا انسان ہے رات دن اللہ کی نعمتیں استعمال کرو اور شکریہ کرو. سوچو تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک مرتبہ کافروں کو نصیحت فرما رہے ہیں, اگر تمہیں اس کتاب کے حوالے سے شک ہے تو پھر تم ایسا کرو اس کتاب جیسی کوئی ایک صورت بنا کے ہے. یہ چیلنج 1445 ہجری ہے. اب اس 1445 میں 13 سال اور بھی شامل کرنی چاہیے تو 1458 سال ہو جائیں گے. 1458 سال ہو گئے. پوری دنیا قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے سورت الکوثر. ساری دنیا کے لوگ جتنے کافر ہیں قرآن مجید کی بڑی صورت تو بات کی بات ہے. سورت الکوثر جو 3 آیات پر مشتمل ہے اس جیسی صورت بھی بنانے میں کامیاب نہ ہوئے ہیں اور نہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے, آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو. اور وہ آگ جس کے لیے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ ہمیں بھی آگ سے بچائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورۃ مبارکہ میں فرمایا کہ گمراہی ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر 3 قسم کی خامیاں ہوتی ہیں. اب وہ سن لیجیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر 1, اللہ سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں. اللہ سے پختہ وعدہ کیا اور پھر وعدے کو توڑ دیا. نمبر 2, جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا ان رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں. بھائی کے ساتھ تعلق ختم, بہن کے ساتھ تعلق ختم, ماموں کے ساتھ تعلق ختم, چچا کے ساتھ تعلق ختم. جو لوگ یہ رشتے بڑی جلدی توڑ دیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی جنت ان کے استقبال کے لیے پر توڑ رہی ہے اور فرشتے بڑی باہیں پھیلا کر انہیں پھول شراب کو ان کے استقبال کریں گے. حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا فرمایا اس رشتہ داری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکڑ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری سے فرمایا سنو میں ایک فیصلہ کیا ہوا ہوں, وہ یہ ہے جو دنیا میں تمہیں جوڑے گا میں اسے پل صراط پر جوڑ دوں گا, جو دنیا میں تمہیں توڑے گا میں پل صراط پر اسے توڑ دوں گا. اب اچھا خاصا نمازی آدمی, اچھا خاصا روزے دار, باقی سارے معاملات اس کے بہترین ہوں, لیکن اس کے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں, آنا جانا ٹھیک, دعا سلام ٹھیک نہیں. کچھ رشتہ دار غریب ہیں تو ان سے ویسے تعلق سے توڑ دیا, وہ اس کے معیار کے مطابق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا کہ اگر میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے درس کے بعد پھر آ کے ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ نے رشتہ داروں کی حق کی بات کی, لیکن ہمارے رشتہ دار تو بڑے سخت گزار, بڑے گندے, بڑے دکھ دیتے ہیں, بڑی تکلیف دیتے ہیں. اس لیے اس کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے رشتہ دار اسے تنگ کرتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ حسن سلوک قائم و دائم رکھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہمیشہ اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا آخری وقت تک رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے. تیسری خرابی کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں, چوری, ڈاکہ, شراب, سگار, جھوٹ, گالی گلوچ, مکاری, عیاری, فراڈ, دھوکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا. وہ یوں سمجھ لیجیے یہ 3 بدبختیاں ہیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنا. نمبر 2,
انسانی رشتوں کو توڑنے کے درپے ہونا اور انہیں جوڑنے سے کوئی دلچسپی نہ ہونا، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ ایک تو میں نے رشتہ داریوں کی بات کی ہے جو خونی رشتے ہیں، ہمارا آپس میں بھی ایک رشتہ ہے، ایمان والے قرآن مجید کی روشنی میں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو کیا پاکستانی مسلمانوں کو بھائی بھائی بنانے میں کردار ادا کریں گے؟ اور تیسری جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پورے رکوع میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں صرف ایک بات کہہ کے آگے آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فرشتوں سے جو زیادہ مقام ملا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ علم کی وجہ سے۔ اسلام در حقیقت علم کی بہت حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں، عالم کے لیے فضا کے اندر اڑنے والے پرندے دعائے مغفرت کرتے ہیں، عالم کے لیے آسمان کے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، عالم کے لیے دلوں میں رہنے والی چیونٹیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بشرطے کہ عالم ہو جو سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہو۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو علم سے خوب مربوط کرنا چاہیے۔ دوسرا جو اس رکوع میں وہ یہ ہے، غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہی حکم ہی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب ہمیں ساری دلچسپی اس بات سے ہوتی ہے وہ درخت کون سا تھا۔ قرآن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، نہ حدیث کو اس سے کوئی دلچسپی ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ ہمارے معاملات ٹیڑھے بہت ہیں، ہمیں یہ بتایا نہیں وہ درخت تھا کون سا۔ اللہ کے بندے، جب نہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہ حدیث میں، تو ہم کہاں سے بتا رہے ہیں وہ کون سا درخت تھا۔ اصل بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے، حکم خداوندی کی عصمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، شیطان نے اس وقت کہا کہ میں اب یہی کام کروں گا، انہیں درخت کے قریب لے جاؤں گا، پھل کھلا دوں گا۔ غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور غلطی بڑی غلطی بغاوت شیطان سے ہوئی، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ شیطان اپنی غلطی کے بعد اکڑ گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے بعد توبہ کا راستہ اختیار کیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان نے کہا کہ میں اپنے زور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے آدم علیہ السلام کی اولاد، اسے میں گمراہ کرتا رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم کی اولاد گناہ کرنے کے بعد جب بھی مجھ سے توبہ کرے گی میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اس لیے ہمیں توبہ کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر مسلسل یہودیوں کی کارستانی ہے، مسلسل یہودیوں کی خرابیوں کا تذکرہ ہے۔ لفظ استعمال ہوا ہے اے بنی اسرائیل، اس سے مراد ہے اسرائیل اصل میں لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، مطلب اس کا بہت اچھا ہے، اسرائیل اللہ کا بندہ۔ کچھ لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں اسرائیل پر لعنت بے شمار، تو پھر یہ کوئی غلط تو نہیں ہو جاتا؟ اس کی بات یہ ہے، ہم جب اسرائیل پر کہتے ہیں لعنت ہو تو اس سے مراد ہم موجودہ اسرائیل یہودیوں کا جو ملک ہے وہ ہم مراد لیتے ہیں، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ لفظ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے استعمال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مسلسل یہودیوں کو ان کی سابقہ تاریخ یاد دلائی ہے، اپنے احسانات یاد دلائے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں آپ بھی سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون سے تمہیں نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ہم نے کتاب سے نوازا، تمہیں من و سلوہ کھانے کے لیے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے، تمہارے من پسند خوراک ہم تمہیں دیتے رہے، لیکن تم نے ہمارے ساری نعمتوں کا جو صلہ دیا وہ بے وفائی کی شکل میں دیا، تم نے ہمارے سارے رحمتوں کا جو صلہ دیا وہ ہمارے احکامات میں بغاوت کے طور پر دیا۔ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تم نے اس حکم کو بھی پورا نہیں کیا۔ اب ذرا ایک بات سن لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دیکھیں گے۔ حکم تھا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن، جنہوں نے شکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، انسانوں کو بندر بنا دیا۔ آج کی تراویح سن رہے ہیں، جب بھی اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی طرف
نفس آمادہ کرے تو اس وقت ڈرا کریں کہ کہیں انسانی شکل میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروں اور حکم کی خلاف ورزی کرنے کے بعد انسان نہ رہوں، بندر بن چکا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہوگا، اس امت کی بھی شکلیں تبدیل کی جاتی ہیں، حدیث میں آتا ہے اس امت پر بھی طوفان بھیجیں گے۔ بہرحال ہماری تو یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں سے نہ بنائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ تذکرہ کیا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہوا یہ تھا، ایک آدمی قتل ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اب ہمیں قاتل کا بتائیے کہ کس نے اسے قتل کیا، کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے، گائے کے گوشت کا ٹکڑا اللہ نے فرمایا مردے کو لگاؤ، جیسے لگاؤ کہ یہ زندہ ہو جائے گا، پھر اس سے خود پوچھ لینا اسے کس نے قتل کیا۔ تو یہ در حقیقت یہ بتانا تھا کہ ہماری قدرت کتنی زیادہ ہے۔ ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، وہ ساروں کو زندہ کرے گا۔ بس یہ دعا کریں جس دن قیامت والے دن ہم سب زندہ ہوں، وہ ہمارے لیے خوش بختی کا دن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہودیوں کے دلوں کی سختی کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے دلوں کی سختی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھروں میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے پانی بہ نکلتا ہے، پتھروں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں رواں ہوتی ہیں، پتھروں میں بھی کوئی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے۔ یعنی تم پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ جس کا دل سخت ہو وہ اصل میں مسلسل گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، لیکن یہودی قبائل آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ بھی کوئی اچھی نہیں ہے اس حوالے سے۔ بہرحال ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ مسلمان آپس میں خون خرابہ نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایک مرتبہ پھر یہودیوں کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں۔ رکوع نمبر میں نہیں بتا رہا، سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے قرآن پر ایمان لو، یہ کہتے ہیں جو کتاب ہمیں دی گئی بس اسی پر ہمارا ایمان کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آخرت اگر تمہارے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو اپنے موت کی، تاکہ جلدی جلدی تم جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن یہودی اب بھی تو یہودی ہیں۔ آپ چلے جائیں اگر کبھی اسرائیل میں جانے کا اتفاق ہوا، کوئی ایک یہودی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری عمر ہزاروں سال، بلکہ بائبل جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے تحریر شدہ، اس میں آخرت کو سرے سے نکال دیا ہے۔ آخرت مطمع نظر ہے ہی نہیں، اتنی خرابی ہے۔ دیکھ لیجیے سورۃ البقرہ مسلسل یہودیوں کی خرابی کی طرف تذکرہ ہے۔ پھر جادو ٹونے کی طرف آ گئے۔ ہماری جو بہنیں درس میں تشریف رکھتی ہیں میں ان سے کہوں گا خدا را یہ حرکتیں نہ کیا کریں، کسی کے رشتے توڑوانا، کسی کی بیٹی کے رشتے کے خلاف، کسی کے بیٹے کے رشتے کے خلاف، کسی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کو نفرت میں تبدیل کرنے میں کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یہ ذہن رکھیں، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضرور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کو نفرت میں تبدیل کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، گھروں کے اندر بتائیے جانتے کوئی سے دو دوستوں کے درمیان نفرت پیدا کروا دینا، ہمسایہ کے درمیان نفرت پیدا کروا دینا، بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کروا دینا، بہنوں کے درمیان نفرت پیدا کروا دینا، پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے جادو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں اس کے بعد سورۃ البقرہ میں یہودیوں کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں عیسائی یعنی نصرانی ہدایت پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی ہدایت پر نہیں ہے۔ اب اگر آپ برا نہ منائیں تو یہی حرکت ہم بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے مسلک ہیں ان ساروں کے پاس جائیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں فلاں ہدایت پر نہیں ہے، فلاں ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فرما دیا ہے،
ہدایت پر وہ ہے جس کے چہرے کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے. بس یہ سمجھیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی مسلک کی باتوں میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے چہرے کا رخ اللہ کی طرف ہے اور اگر آپ دین اسلام کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کر رہے ہیں، شرک اور بدعات سے بچے ہوئے ہیں، تو کسی آدمی کی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بس 2-3 منٹ میں سے مکمل کیے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ کیا کہ کیسے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، جب وہ کامیاب ہو گئے تو ہم نے انہیں امامت کا منصب دے دیا. یہ بھی سن لیجیے، انسانیت کی امامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے افراد ہوتے ہیں، اور ہماری جو سلیکشن ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر سن لیجیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے کسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام مقرر کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہم جو کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے، پھر ہم بھگتتے بھی ہیں. انہوں نے فوراً سوال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کریں یا دعا کریں، لیکن یا اللہ کیا میری اولاد بھی منصب امامت پر فائز ہو جائے گی؟ بڑی اہم بات ہے، سستی ختم کر کے سنیے گا. باپ کے بعد بیٹا نہیں، دادے کے بعد پوتا نہیں، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھے تو آپ نے امامت کا منصب دے دیا، کیا میری اولاد کو بھی دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کے حوالے سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. میں ظالموں کو ہدایت، ظالموں کو امامت نہیں دوں گا. اب میں مختصراً آپ کو بتا دوں، جب یہ قرآن نازل ہوا تھا مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یہ اصل میں یہودیوں کو خود بتایا جا رہا ہے، عقل کے اندر تھوڑا فیصلہ کر دو، اب دنیا کی امامت کے لیے تمہارا انتخاب کیا جائے یا دنیا کی امامت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا جائے. اور خود فیصلہ کرو اور بتاؤ کس کا انتخاب ہونا چاہیے. تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سیرت اور کردار کسی کا ہے؟ تو ظاہری بات ہے انہی کا ہی انتخاب کیا جائے. تم اپنے آپ کو اب جو امامت کے منصب پر سمجھنا چاہتے ہو وہ ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے کہ یا اللہ ایک ایسا نبی بھیجیے جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، جو قرآن مجید کا علم اور حدیث کا علم بھی دے اور لوگوں کو پاک صاف بھی کرے. الحمدللہ پہلا سپارہ آج ہم نے مکمل کر دیا. پہلے سپارے کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا ہے. ہم سب نے چونکہ موت کے راستے سے گزرنا ہے تو سن لیجیے. اپنے بیٹوں کے حوالے سے انہیں کیا فکر تھی جب وہ دنیا سے جا رہے تھے. بیٹوں سے پوچھا یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ عبادت تو ہم آپ کے معبود کی کریں گے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ایک ہی معبود ہے جو اللہ اسی کی عبادت کریں گے. اس کا مطلب یہ بہترین باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو عبادت و خداوندی کے راستے پر لگا. جس باپ کو اولاد کی نمازوں کی فکر نہیں ہے، جس باپ کو اولاد کے رزق کی فکر نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے، جس باپ کو اولاد کے دن اور رات کی سرگرمی کی کوئی فکر نہیں ہے، جس باپ کو اولاد کے اخلاق، کردار، سیرت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ وہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کوئی اچھا لباس پہنا کر، اچھی خوراک، اچھا مکان، اچھی گاڑی دے کر اور اچھا موبائل دے کر اپنی اولاد کو جتنے میں مادی طور پہ خرچ کر رہا ہوں تو میں بہترین باپ کا جو ہے نا کردار ادا کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اولاد کو بہترین انسان دے کر جائے. اپنی اولادوں کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرات آج کے درس کی آخری بات یہ ہے، اسلام اصل میں کوئی اس قسم کے جھگڑے نہیں چاہتے تھے، کوئی کسی کو مارنا شروع کر دے. یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو مکالمہ ہوا ہے صحابہ کرام کا وہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے. ذرا سن لیجیے، آپ ترجمہ سن لیجیے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ سنو، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور اللہ تمہارا بھی رب ہے. اب بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کا بھی رب ہے، اللہ یہودیوں کا بھی رب ہے، نصرانیوں کا بھی رب ہے.
ہندوؤں کا بھی رب ہے، سکھوں کا بھی رب ہے، لیکن فرق کیا ہے ہمارے اور میں؟ سنیے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. ہم اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سزا پاتی ہے انشاءاللہ. تم اپنے خواہشوں کے مطابق عمل کر رہے ہو، قیامت والے دن جا کے دیکھ لینا تمہیں کیا ملتا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں 3 الفاظ ہیں، اسی پر میں آپ کی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بہت شاندار الفاظ ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا رشتہ نبھا رہے ہیں. کون سا رشتہ نبھا رہے ہیں؟ یعنی ہم اس کی اطاعت میں اور کسی کی ملاوٹ نہیں کرتے. کیا ایسا ہم بھی کر رہے ہیں؟ کیا اہل پاکستان بھی اللہ کے ساتھ اخلاص کا رشتہ نبھا رہے ہیں؟ اگر تو ہے تو مبارکباد پیش کریں، نہیں ہے تو پھر جتنی ملاوٹ ہے اور کھوٹ ہے اسے اخلاص سے تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وإخلاص على الإسلام والتوفيق. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه.